تبھی یہودی نے علی کے ہاتھوں میں جب رسیاں دیکھی تو فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہودی نبی نے اتنی تبلیغ کی تو اسلام نہیں لایا، آج اسلام کیوں لا رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا، جن کو میں نے خندق میں دیکھا، جنہوں نے مرحب و انتر و عمرو بن عبدود کو بچھاڑا، یہ وہ ہاتھ ہیں جو میدان جنگ میں چلتے تھے۔ لیکن آج علی کے ہاتھ ایسے بندے ہیں جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا، ایسے خاموش کھڑے ہیں جیسے کوئی بچہ خاموش کھڑا رہتا ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ علی کے ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کرتا، علی کا خدا علی کے ہاتھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان کے اوپر ارادہ خدا چلتا ہے۔ یہ ذات خدا کے ارادوں کو سمجھنے والی ہستیاں ہیں، تبھی تو یہ معصوم ہے نا۔ کامل ترین احاطہ ہے پروردگار عالم کا 14 پر، خطا کا امکان نہیں ہے۔ ولایت خدا سے 1 ملی میٹر 1 ملی سیکنڈ کے لیے بھی یہ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ محیط ہے ان پر، اللہ کائنات پہ محیط ہے۔ اب سنو، آپ کہیں گے مولانا ہماری روح ہمارے بدن پر محیط ہے، لیکن رسول چاند کو اشارہ کرتے ہیں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاں، سورج کو پلٹا دیتے ہیں، کنکر کو اشارہ کیا، کنکر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، درخت کو اشارہ کیا، چل کے آ گیا، مردے کو ٹھوکر ماری، زندہ ہو گیا، بیمار کو ہاتھ لگایا، شفا مل گئی۔ ہاں، کہا کیونکہ اللہ نے ان کو کیا عطا کی ہے؟ ولایت عطا کی ہے۔ جب ولایت جس کو ملتی ہے اس کی روح کا احاطہ صرف جسم تک نہیں ہوتا، زمین تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہر شے پہ محیط ہے۔ اب اس نے اہل بیت کو کتنا احاطہ دیا ہے اللہ کی مرضی، ہمیں نہیں پتا۔ جب تو نیک بنتا ہے، صالح بنتا ہے، اللہ تیری زبان کا، تیرے روح کا احاطہ جسم سے بڑھا دیتا ہے۔ جیسے میں نے آغا نخودکی کی مثال سنائی، لوگ پاکستان سے جاتے تھے، کہتے تھے قبلہ میری ماں بیمار ہے، والد بیمار ہے، وہ ایران میں بیٹھ کے کھجور پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، کہتے تھے تو کھجور یہاں کھا لے، تیری ماں کو شفا کراچی میں مل جائے گی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ احاطہ۔ احاطہ زیادہ تھا ان کا۔ مطلب جب تو اپنے بدن پر کمپلیٹلی کنٹرول کر لیتا ہے، یہ 2 جنگیں ہیں، تو بدن کو کنٹرول کر رہا ہے یا بدن تجھے کنٹرول کر رہا ہے، تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر رہا ہے یا تیرے ایموشنز تجھے کنٹرول کر رہے ہیں، تو اپنی شہوت کو کنٹرول کر رہا ہے یا شہوت تجھے کنٹرول کر رہی ہے، تو اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے یا غصہ تجھے کنٹرول کر رہا ہے، تو حسد کو کنٹرول کر رہا ہے یا حسد تجھے کنٹرول کر رہی ہے، تو زبان کو کنٹرول کر رہا ہے یا زبان تجھے کنٹرول کر رہی ہے۔ جب تو اپنے سارے اعضاء کو اپنے روح کا قیدی بنا دیتا ہے، خدا تیرے روح کے احاطے کو بڑھا دیتا ہے۔ اب تو کھجور پہ لفظ پڑھے گا، کوئی بیمار کھائے گا، اسے شفا مل جائے گی، کیونکہ یہ زبان تیری زبان نہیں ہے، اب یہ اللہ کی زبان بن جاتی ہے، کیونکہ اس پہ احاطہ ہو چکا ہے، تیرا کنٹرول آ چکا ہے۔ لیکن کتنا ضعیف و ذلیل ہو جاتا ہے انسان ایک لقمے کے پیچھے، ہاں، تھوڑے سے مال کے پیچھے، نگاہ حرام کے پیچھے، 5 منٹ کی شہوت کی لذت کے پیچھے اپنی انسانیت کو کیا کرتا ہے؟ گوا دیتا ہے۔ کہ اہل بیت کا احاطہ بہت تھا، تبھی معصوم نے منع کیا تھا کہ ہم سے کوئی مذاق بھی نہ کرے۔ لوگ لے کر آئے، کہا علی کا آج مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، ایک بندے کو کہا کہ سو جاؤ اور مولا کو بولیں گے بندہ مر گیا ہے اور نماز جنازہ پڑھائیے، کہ جب علی نماز پڑھائیں نا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، پھر ہم علی کا مذاق اڑائیں گے۔ مسلمان شرارتیں نہیں چھوڑتا، یہ بہت پرانے شرارتی ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ لیٹ گیا، کہ یا علی ہمارا دوست تھا بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ امام نے کہا دیکھو کسی اور سے پڑھا لو، علی سے نہ پڑھاؤ۔ کہ نہیں علی، آپ نبی کے داماد ہیں، آپ ہی پڑھائیں، نبی کے صحابی ہیں، آپ کا درجہ، آپ کا مقام۔ کہ دیکھو پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے نہ پڑھاؤ، کیونکہ میں جب نیت کروں گا تو نیت یہی کروں گا نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اب
علی نیت کر لیں، محیط ہے نا، وہ احاطہ ہے نا ان کا. جس طرح تم سوچتے ہو نا بدن ویسا کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت زبان سے جملہ نکالتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون کی طاقت ہے جو خدا نے ولایت کے ذریعے اہل بیت کے دیے. روح کا احاطہ اتنا زیادہ ہے، تبھی نہیں ملتا کہ اہل بیت نے بد دعا بھی کی ہو دشمن کو، کیونکہ بد دعا کرتے ہو فوراً قبول ہو جاتی ہے نا. جناب سکینہ بہت روتی تھیں، بی بی زینب روکتی تھیں، سکینہ بد دعا نہ کرنا. لگ جاتی ہے اہل بیت کی بد دعا. فرمایا غریبوں کی بد دعا لگ جاتی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ دل میں آتا ہے. اسی لیے غریب کو ستایا نہ کرو. کبھی بد دعا لگ جاتی ہے انسان کو، وہ محل قبولیت کا مقام وہ بن جاتا ہے. بہرحال انہوں نے اصرار کیا، مولا علی آ گئے. امام نے نیت کی، نماز جنازہ کی اور نماز پڑھانا شروع کر دی. تکبیریں ہوتی رہیں، نماز چالو ہوتی رہی. اس انتظار میں تھے ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا. نماز ختم ہو گئی، اٹھائی نہیں. اور ایک جناب آگے بڑھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی. بھائی اٹھ جاؤ، نماز ختم ہو گئی، کہیں تجھے نیند تو نہیں آ گئی؟ تو نے پورا پلان خراب کر دیا. مولا علی نے کہا وہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، جس کا جنازہ علی پڑھا لے وہ جنازہ ہی ہو جاتا ہے.